شیخ وقاص اکرم صاحب، سیاست کس طرف جائے گی؟ کیونکہ الزامات میں فوج کو براہ راست اتنا کبھی رگیدہ نہیں گیا جو کچھ اس دفعہ ہو رہا ہے. براہ راست نام لے کر اٹیک کیا جاتا ہے چیف کے اوپر. کوئی نئی پاکستان میں کوئی سیاسی روح بیدار ہو رہی ہے؟ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیں ملک صاحب، بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو آدمی اپوزیشن میں رہا اس نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور اداروں کو ہی اپنے اپوزیشن میں رہنے کا موجب جانا ہے اور گردانا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ جس وقت پی ایم ایل این جو تھی وہ اپوزیشن میں تھی تو تالے آزما اسٹیبلشمنٹ، اور وہاں پہ ویسے تو بہت سی مثالیں ہیں، مگر میاں صاحب کہتے رہے ہیں ایک جلسے میں جو ویڈیو کانفرنسنگ کے دوران باجوہ صاحب کا 18 دفعہ نام لے کے پکار دیا، اور ٹاک شوز میں تو ان کے لوگ اشاروں کناروں میں کیا کئی تو کھل کے کہتے بھی رہے اور پھر اندر کی ہوا بھی کھا کے آ گئے. اس قسم کی گفتگو ہوتی رہی. اندر ہوا بھی نام لینے کے بعد ہی کھائی کہ ویسے ہی کھا لی؟ نہیں، نام لینے کے بعد بھی لوگ کھاتے ہیں جی، پھر ایسے ہی ہوتا ہے. تو اچھا، کہنے کا یہ مقصد ہے یہ سارے معاملات ہمیشہ اور بڑے اس پہ ہوئے، اور یہ ایک ایسی روایت ہے ملک صاحب، ایسا ٹرینڈ ہے کہ جب پارٹیاں ایک لیول پہ اس کو لے جاتی ہیں تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے اسٹیبلشمنٹ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ اتنے اٹیک کے بعد اسٹیبلشمنٹ ساتھ بیٹھ جائے گی؟ سر بہ گئی نا جی. جس وقت میاں صاحب نے کام کو ایک ہاتھ پہ لے گئے اور ساتھ ایک ٹریک 2 معاملہ چلتا رہا جس میں میاں شہباز شریف پہ بھی بیچارے پہ الزام لگتے رہے کہ جی نہیں ایک کام جو ہے بیچارے پہ نہیں، ہی ایکچولی ڈیڈ دیٹ رول، اس کا الزام لگتے رہے قابل آدمی اور ہو بھی رہا تھا کہ جی نہیں آپ اسٹیبلشمنٹ سے نہ لڑیں، آپ اسٹیبلشمنٹ سے نہ لڑیں. میاں صاحب کو اپنی پارٹی کے اندر بھی کافی ساری تنقید کا سامنا کرنا پڑتا رہا، مگر الٹیمیٹلی ایک رابطے میں تھے ایک صاحب، اور دوسرے ساری پارٹی جو ہے وہ عوام کو خوش کر رہی تھی تالے آزماؤں کو ہٹانے کے لیے اور عمران خان کو لانے کا الزام دے رہی تھی. تو الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ بیٹھ گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس مینیج ہوا. پنجاب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس مینیج ہوا. امداد شمداد سیاسی پہلے بھی منگتے رہے جی. پاکستان کی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے اس وقت میرے سامنے، اس وقت موجودہ پیرائے میں، جس نے کبھی نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ سے ہیلپ نہ لی ہو، اسٹیبلشمنٹ کے گملے میں پیدا نہ ہوئے ہوں. یہ روایتی جملہ ہے مگر آج بالکل فٹ آتا ہے اس وقت. کبھی کبھی بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے، اکثر ہم مدد نہ لی ہو، اکثر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ کبھی بھی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور پنجاب والی جو صورتحال ہوئی یہ مینیج ہی نہیں ہو سکتی تھی. پنجاب ابھی بھی دیکھیں نا وہ جو صورت اب آپ نے یہ راستہ ڈس اپوائنٹنگ فرسٹریٹنگ ہے، بہت زیادہ فرسٹریٹنگ ہے. اتنا بڑا صوبہ ہے، کیا حکومت ہی کوئی نہیں جے جی، کوئی پوچھ داسی کوئی نہیں جے. وہ کئی دفعہ حمزہ صاحب بھائی ہیں، وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ بھی بازار 2 پروگرام بن گیا، کہیں سے تاریں کہیں سے ہل رہی ہیں، کہیں سے چھوٹے وزیر چلا رہے ہیں یا بڑے وزیر چلا رہے ہیں، بیچارہ شریف آدمی بیٹھا ہے. اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ نے ایک روایت قائم کر لی جو پہلے دھیمے سروں میں تھی، آپ نے سر ذرا اوپر اٹھا دیے، روایت قائم ہو گئی. میری رائے کے مطابق جب عمران خان صاحب نے دیکھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ بٹھانے کے لیے یہ سر سب سے زیادہ بہتر ہے تو نہ کبھی سر نو بالکل اخیر تے جا کے چکو جی. تو انہوں نے جو روایت پی ایم ایل این نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے قائم کی، اور اس سے پہلے کی کئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعتوں نے، وہ پی ٹی آئی کو میری رائے کے مطابق وہ واحد رستہ نظر آیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ بیٹھنے کا، اور وہ رستہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں ان کو ڈیویڈنڈ بھی دے رہا ہے. اچھا، دے میں نے کہا جی انہوں نے تو صرف ایک باری کیا سی نا ویڈیو کانفرنسنگ میں 18 دفعہ، ہم کھل کے خود کھڑے ہو کے جلسوں میں جگہ جگہ کہیں گے جی 10 جی چوکیدار ہوتے، 10 جی نیوٹرل تھے، 10. تو وہ ایک رستہ بنایا گیا ہے جو کہ ماضی میں یہ بتاتا ہے کہ یہ فروٹفل ہے. اب ایک ایسی جماعت ہے جو کہ ایک اگریسو موڈ میں ہے، جو کہ ایک ینگسٹرز کی جماعت ہے جس میں وہ نوجوان ہیں جنہوں نے سیاست کے آس پاس کبھی وہ نہیں، تو ان کے لیے تو یہ شغل بن گیا جی. اب لیڈر نے تو راستہ وہ اپنا لیا جو پچھلی جماعت نے اپنایا، بچیاں نے واسطے شغل بن گیا. اب کوئی ٹویٹر پہ لگا ہوا ہے، کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے، کوئی جناب جلسوں میں کھڑے ہو کے نعرے مارے. ایک عجیب و غریب ماحول بن گیا ہے. اچھا، میں محسن رانجھا صاحب کو بھی پروگرام میں شامل کروں گا، لیکن اس کا سب سے جو انٹرسٹنگ ٹوسٹ آنا ہے وہ آئے گا اراؤنڈ نومبر، جب نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، ستمبر اکتوبر جب بھی ہو جاتی ہے، تو وہ نئے چیف جو ہیں وہ کسی قسم کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے. پھر کہاں سیاست جائے گی؟ وہ نہیں اٹھائیں گے، اسی وجہ سے نہیں اٹھائیں گے نا جو ہو رہا ہے ابھی. ہاں، کسی کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے اسی وجہ سے پھر ایکچولی پتہ چلے گا کہ یہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے عمران خان اور کہاں سٹینڈ کرتی ہے نون لیگ. ایک میں جملہ کہہ لوں ملک صاحب، میں آپ بھائی ہیں، میں ایک جملہ کہہ لوں، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اس میں یا وہ آپ کا ستیہ ناش کریں گے تو یا آپ کے آگے لیٹ جائیں گے. یہ آپ نے جوا کھیلا ہے،
یہ آپ کو پتہ لگے گا. یہ پتہ چلے گا.